اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آخری آیت ہم نے کل پڑھی تھی، افانت تسمع الصم، کیا تو سنا سکتا ہے اس کو جو بہرا ہو؟ ایک عام بات ہے، کیا بہرا کی بات سنتا ہے؟ تو نہیں سنتا۔ یا او تہدی، یا تو دکھا سکتا ہے العمیا، اندھے کو۔ یہ ایسے ہی ہے کہ یہ وہ اصل میں بہروں اور اندھوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ عقل کے اندھوں کی بات ہو رہی ہے، جو حق بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ وہ حق بات سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ وہ ترغیب ہی نہیں رکھتے کہ حق بات سننے، ان کو پتہ کیوں؟ اگر حق بات سن لی وہ حق بات ماننی پڑ جائے گی تو اپنی خواہشات کو مارنا پڑ جائے گا، پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو اس دین کے راستے پہ چلانا پڑ جائے گا۔ جب دین کے راستے پہ چلانا پڑ جائے گا تو پھر بے ایمانیاں ختم ہو جائیں گی، حرام خوریاں ختم ہو جائیں گی، اس لیے وہ اس راہ پہ آنا ہی نہیں چاہتے۔ تو جو نہیں آنا چاہتا، آپ نہ تو اس کو بہرے کو سنا سکتے ہیں، نہ اس اندھے کو جو ہے وہ راہ دکھا سکتے ہیں، من کانا، اور نہ اس کو فی ضلال مبین، جو ہے کھلی گمراہی میں، ان کو آپ نہیں سکھا سکتے، آپ بتا ہی نہیں سکتے۔ اب دیکھیے یہ آیت کریمہ کس وقت اتر رہی ہیں؟ یہ وہ ماحول ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ سوچا جا رہا تھا مشرکین کی طرف سے کہ یہ صرف محمد کی ذات ہے، محمد کی ذات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی طرح ہم ختم کر دیں تو پھر اس دین کو جو ہے وہ ہم دبا لیں گے۔ جس وقت آپ کو شہید کرنے کی سازشیں ہو رہی تھیں، جس وقت آپ کو دیسن کالا دینے کی جو ہے وہ سازشیں ہو رہی تھیں، ہر طرح کی تکلیفیں، اذیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانی جا رہی تھی، وہ چاہتے تھے کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راہ سے ہٹا دیں۔ یہ وہ موقع تھا۔ دیکھیے جب بھی ہم نے کسی قرآن کی آیت کو پڑھنا ہو، اس کا وقت دیکھیں، مکی ہے مدنی ہے، کس وقت اتر رہی ہے، اس وقت کے حالات کو دیکھیں، آپ کو اس آیت کریمہ کی سمجھ جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ آنی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ وہ ماحول تھا۔ اب اس وقت ان کا خیال تھا کسی طرح محمد چلے جائیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ کیا ان کا خیال یہ ہے کہ اگر محمد نہیں رہیں گے تو یہ سزا سے بچ جائیں گے؟ اب یہ تو صورت ہے، یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو لے جائیں تب بھی ہم ان سے انتقام لیں گے، یا یہ ہے کہ آپ ان کے درمیان رہیں گے تب بھی آپ ان کی گردنیں جھکی ہوئی جو ہے وہ دیکھ لیں گے۔ یہ جو دل میں ان کے پھپھولے پھوٹ رہے ہیں، جن میں جو یہ انتقام کی جو ہے وہ ان میں ہے، جس طرح یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح راہ سے ہٹا دیں، تو یہ میری ناراضگی سے، میرے غضب سے بچ نہیں سکیں گے۔ پھر ہم آج بھی قادر ہیں ان کو جو ہے وہ سزا دینے کے، اور کل کو بھی قادر ہوں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نہیں ہوں گے تو تب بھی ان کو سزا دے کے چھوڑیں گے۔ لیکن فضیلت کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی ان سب کو جو ہے وہ اپنے سامنے جھکا ہوا دیکھ لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو پھر پہلی لڑائی 2 ہجری میں بدر کے مقام پہ ہوئی، اور پھر بدر میں جو ہے وہ ان سب کے سر جو ہے جب اترے، اور پھر دیکھا کہ یہ وہ طاقتیں تھیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ شہید کرنے کی، اپنی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرنی تھی۔ فائما، اب اس لفظ کو اگر ہم کھولیں گے، فے علیحدہ کر دیجئے، اس کے بعد کیا ہے؟ ان ماں یہاں پہ زائد ہے، یہ زائد تاکید کے لیے ہے۔ پھر اگر نذہبن، اب لفظ کیا ہے؟ ذہبہ۔ ذہبہ کا ویسے تو معنی ہوتا ہے دور کر دینا، لیکن اگر اس کے بعد اس کا صلہ با آ جائے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے لے جانا۔ نون سکیلا زور دینے کے لیے لگا۔ پھر اگر ہم لے جائیں آپ کو، فائنا، تو بے شک ہم، منہم، ان سے، منتقمون، انتقام لینے والے ہیں۔ پھر اگر ہم آپ کو لے جائیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کو دنیا سے جو ہے وہ پردہ فرما دیں، آپ کو فوت کر لیں اور لے جائیں ہم آپ کو، تو ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں۔ او یا نُرِيَنَّكَ، نون علیحدہ کر دیجئے، لفظ کیا ہے؟ را کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا۔ نون سکیلا جمع کے لیے لگا، لفظ صرف را ہی ہے، کاف حاضر کی ضمیر لگی ہے۔ یا ہم دکھا دیں آپ کو، الذی، وہ جو، وعدناہم، وعدہ کیا ہم نے ان سے۔ کیا وعدہ کیا؟ یہ وعدہ مجھ سے بھی اور آپ سے بھی ہے، اگر میری راہ پہ نہیں چلو گے تو تمہیں سزا دوں گا، تمہارے سر اتاروں گا، تمہیں جو ہے وہ دنیا میں ہی تکلیفیں پہنچاؤں گا، دنیا میں ہی تم ذلیل و خوار ہوگے، اور آخرت میں تو تمہارے لیے عذاب لکھا ہی ہوا ہے۔
یا دکھا دیں ہم آپ کو وہ جو جس کا وعدہ کیا ہم نے ان سے، فائنہ تو بے شک ہم علیہم ان پر مقتدرون ہم قدرت رکھنے والے ہیں، ہم طاقت رکھنے والے ہیں۔ یا اب بس پھر اگر ہم آپ کو لے جائیں تو انتقام تو ہم نے لینا ہی لینا ہے۔ ان کو جو ہے وہ ہم نے جو ان سے وعدہ کیا ہے، یا یہ کہ جو وعدہ آپ سے کیا ہے وہ ہم آپ کی آنکھوں کو دکھا دیں۔ تو خود دیکھ لیجئے کہ جس وقت یہ سورہ مبارکہ اتری، اس وقت حالات کیا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد پھر وہاں پہ پہلی ہی لڑائی ہوئی، اور کتنا عرصہ مکہ کب فتح ہو گیا؟ 10 سال۔ اس سے پہلے صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد پہلے جو جنگیں ہوئیں، اور ان جنگوں کے بعد پھر 10 سال بعد وہی مکہ جو ہے وہ آپ کے قدموں میں جو ہے وہ پڑا ہوا تھا۔ وہی لوگ جو ہے وہ اپنی جان کی امان کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ حکم کے منتظر تھے۔ تو یا تو یہ ہے کہ ہم آپ کو لے جائیں، جو آج کہہ رہے ہیں کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نہ رہے تو ہمارے لیے آسانی ہے، جس دین کو ہم مٹا دیں گے، تو ان کی اس بات کے اوپر ہم ان کو سزا دیں گے، ہم ان سے انتقام لیں گے۔ انہوں نے جرت کس طرح کی اس طرح میرے نبی کو جھٹلانے کی، جرت کس طرح کی اس دین کو مٹانے کی۔ دین تو غالب آ کے رہے گا، تو ہم سزا آپ نہ ہوں ان سے سزا ہم لے کے رہیں گے، چاہے ہم لے جائیں تب بھی دیں گے، نہ ہوں تب بھی جو ہے وہ ہم ان کو جو ہے وہ جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے ہم ان کے اس کے اوپر قدرت رکھتے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ امتساک، مادہ اس کا کیا ہے؟ میم سین کاف، معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ پکڑنا۔ فَاسْتَمْسِكْ پس پکڑے رکھیے، قابو کیجئے، بالذی اس کو جو اوحیا وحی کیا گیا، الیکا طرف آپ کی، کیا وحی کیا گیا؟ یہ قرآن۔ پس آپ تھامے رکھیے اس کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، انکا بے شک آپ علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پہ۔ آپ اپنے دل میں ایسی کوئی بات نہ رکھیے، ان سے انتقام بھی ہم لیں گے۔ جس راہ پہ آپ چل رہے ہیں وہ راہ بالکل سیدھی راہ ہے، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، جو آپ کو وحی کیا گیا، آپ اس کو تھامے رکھیے۔ تھامے رکھنے سے مراد کیا ہے؟ اس طرح نہیں پکڑنا جس طرح ہم نے آج کل پکڑا ہوا ہے، کہ ہاں ٹھیک ہے اچھا سا غلاف چڑھا کے اس کو طاق میں سجا دیتے ہیں، جب ضرورت پڑی اس کی ثواب کی، جس وقت کوئی مصیبت آئی یا کوئی رمضان آیا یا کوئی مر گیا تو حصول ثواب کے لیے یا ایصال ثواب کے لیے نہیں۔ یہ قرآن یہ ہے کہ اس قرآن میں جو راہ ہدایت ہے اس ہدایت کو اپنانا ہے ہم نے، جو راہ دکھائی گئی ہے اس راہ پہ چلنا ہے ہم نے، جو کہا گیا ہے وہ کرنا ہے، جس سے روکا گیا ہے رکنا ہے ہم نے، یہ ہے اس کو پکڑنا۔ یہ پیغام دیکھیے، اسلوب یہی ہے قرآن پاک کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ پیغام تو رہتی دنیا تک کے لیے یہ قرآن ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو کچھ معجزے دیے گئے، نبی کے جانے کے ساتھ ہی وہ معجزے ساتھ چلے گئے ان کے۔ میرا معجزہ ایسا ہے جو رہتی دنیا تک جو ہے وہ لوگوں کو بتائے گا کہ ہاں میں ایک معجزہ ہوں، اور وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ یا اس سے کم معجزہ ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، 1450 سال ہونے کو آئے، از ایم آر فل سٹاپ کوما زیر زبر پیش کسی چیز کی اس میں چینج نہیں آ سکی، اور یہ وہ واحد کتاب ہے جس کو جتنی دفعہ مرضی پڑھیں دل کبھی بھرتا نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب پکڑ لیں، آپ ایک دفعہ پڑھیں گے، دوسری دفعہ پڑھیں گے، تیسری دفعہ اچھا اب یہ ہونا چھوڑ دو اس کو، تو ہم اس کتاب کو روز چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہ وہ کتاب ہے جس کو جتنی دفعہ پڑھیں، اور پھر لوگوں جس طرح جو ہے وہ سینوں میں حفظ، سینوں میں محفوظ ہے، کوئی اور کتاب اس طرح محفوظ نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لذکر، ذکر کیا ہوتا ہے؟ نصیحت، یقیناً نصیحت ہے، لکا، لذکر لکا، کس کے لیے؟ آپ کے لیے، بے شک یہ آپ کے لیے نصیحت ہے، والے قوم کا، اور آپ کی قوم کے لیے بھی، بے شک یہ آپ کے لیے بھی نصیحت ہے اور یہ آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے۔ وَسَوْفَ اور ان قریب، تُسْأَلُونَ تم سے پوچھا جائے گا۔ اس نصیحت کا کیا کیا گیا؟ یہ بیسیکلی مجھے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ تم سے پوچھا جائے گا، تمہیں اللہ نے قرآن دیا تھا، اس قرآن کا کیا حشر کیا تم نے، اس قرآن کے اوپر کتنا چلے تم۔ یہ تو نصیحت ہے، یہ نصیحت جب رسول کے لیے ہے، یہی نصیحت ہمارے لیے ہے۔ کیا کہا گیا؟ بے شک یہ نصیحت ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کے لوگوں کے لیے بھی۔ تو ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو پھر یہ نصیحت میرے لیے بھی ویسے ہی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ اس نصیحت کو ہم نے کتنا لیا ہے؟ اور پھر پوچھا گیا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، لفظ کیا ہے؟ سَأَلَ، سَأَلَ، سَأَلَ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سوال کرنا، پوچھنا، اور تم سے پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ ہم بھی اس راہ پہ چلے تھے،
اس قرآن کو جو ہے وہ آگے پہنچایا تھا، خود کتنا سمجھا تھا، اس کے اوپر خود کتنا عمل کیا تھا۔ دیکھیں اس سے بڑھ کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی رحمت نہیں ہو سکتی جو ہم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی اپنی مخلوق پہ سب سے بڑا رحم اس کا اس کتاب کا بھیجا جانا ہے، جس نے جو میرا مینول ہے، جو مجھے بتاتی ہے کہ میں کیوں پیدا کیا گیا، میرا دنیا میں رہنے کا مقصد کیا ہے، مجھے کس راہ پہ چلنا ہے، اگر میں اس راہ پہ چلوں گا تو میری منزل کیا ہے، اس راہ پہ چلوں گا تو میری منزل کیا ہے، اس بارے میں وسوف تسألون، سوفا انقریب، اور انقریب جلدی تم سے اس کا پوچھا جائے گا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہوتے ہیں نا کہ تم نے انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھانے لگ پڑے، تم نے پی ایچ ڈی کر لی، تم نے میتھ پڑھ لیا، کمپیوٹر سائنسز پڑھ لی، ڈاکٹر بن لیا، نہیں ہاتھ لگایا تو اپنے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ 18 گھنٹے تم نے جو ہے وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لگا دیے، یہ نہیں منع کیا کہ نہیں لگائے، نہ لگاؤ، یا کیوں لگائے، اپنے قرآن کو، اپنی اصل کو ٹائم کیا دیا اس تعلیم کے لیے جس کا فائدہ دنیا میں ہے۔ اس کا فائدہ کس لیے ہے؟ اس کا فائدہ آخرت میں ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ تمہاری ترجیح کیا ہے، پرائرٹیز کیا ہیں، دنیا ہے یا آخرت ہے۔ وہ بھی پڑھا، لیکن اس کتاب کو تم نے کیوں نہیں ہاتھ لگایا؟ 10 منٹ روز نہیں نکال سکے اس کتاب کے لیے کہ ہم اس کو سیکھنے کی، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ عنقریب تم سے پوچھا جائے گا اس بارے میں۔ اب تیار ہو جائیے کہ اس سوال کا جواب ہم نے آگے جا کے کیا دینا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے لا کے مجمع نے بھیا خود کہا تھا ہاں پہنچا دیا، تو فرمایا تھا اے اللہ میرا گواہ رہنا۔ اور پھر کیا کہا تھا کہ جو کوئی نہیں ہے اس کو وہ پہنچا دے جو یہاں پہ ہے۔ ذمہ داری تو لگ گئی، ذمہ داری لگ گئی، انہوں نے آگے پہنچایا، تب تک ہمارے تک پہنچ گیا۔ جب ہمارے تک پہنچ گیا آگے، پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم خاموش ہو گئے۔ اگر یہ پہلے لوگوں نے محنت نہیں کی ہوتی، ہمارے بزرگوں نے اس کے اوپر وقت نہ لگایا ہوتا، اتنی تفاسیر نہ لکھی ہوتی، اتنی احادیث کو اکٹھا نہ کیا ہوتا، تو کیا ہمارے پاس ایسی چیز آتی؟ قرآن کا ذمہ تو اللہ نے لے لیا، مینول تو ہمارے پاس آ گیا، اب پریکٹیکل ورژن اس کا کیا ہے؟ پریکٹیکل ورژن سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، انہوں نے محنت کی، وہ اپنا رول ادا کر کے چلے گئے۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم نے کیا کیا آگے، ہم کیا جواب دیں گے جا کے آگے؟ کہ ہم وہاں سوئے رہے، ہم نے قرآن کو طاق میں سجا کے رکھ دیا اور ہم نے کھول کے دیکھا ہی نہیں کہ اس میں ہے کیا۔ سب سے زیادہ گھر میں جس کتاب کے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گرد پڑی ہوتی ہے وہ وہی ہے، اس کو ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ باریکہ بات یہ ہے رمضان میں کہ ہاں ٹھیک ہے، رمضان میں بھی کس لیے کہ ہم بتا سکیں اچھا میں نے 3 پڑھے ہیں اس دفعہ قرآن، وہ ثواب لینے کی نیت سے بھی نہیں سی، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے، تاکہ ہم لوگوں کو بتا کے اپنا نیک پن جو ہے وہ ثابت کر سکیں میں کتنا نیک ہوں۔ یا یہ قرآن سے ہم سے اب اندازہ کر لیجئے، تیار ہو جائیں ہم اس کے لیے۔ وسوف تسألون، عنقریب آپ سے پوچھا جائے گا۔ واسأل، اور سوال کیا جائے گا، آپ پوچھ لیجئے، سوال کر لیں، من ارسلنا، ان سے جن کو بھیجا ہم نے، من قبل کا، آپ سے پہلے، من رسولنا، اپنے رسولوں میں سے، اپنے رسولوں میں سے پہلے جو ہے وہ ہے، ان سے پوچھ لیجئے کیا اللہ نے کوئی اور بھی ہے وہ معبود جو ہے وہ بنا دیا تھا جس کی تم نے پوجا کر رہے ہو؟ یہ بیسیکلی تو مشرکین کا مخاطب ہے، لیکن آج بھی جو ہم اللہ کے علاوہ جو ہے وہ اوروں کے در کے اوپر جا کے ماتھے ٹیکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، کیا اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے یہاں پہ؟ پوچھئے ذرا ان سے۔ اب پوچھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان رسولوں سے پوچھ لیجیے، وہ رسول تو چلے گئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم کرتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر تم کسی جھگڑے میں پڑ جاؤ، فَرُدُّوهُ فِي شَيْءٍ، کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ، تو لوٹاؤ اس کو الی اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں نے کسی چیز کا فیصلہ کروانا ہے تو میں اللہ سے جا کے پوچھ کے ہوں؟ اس کا مطلب کہ اللہ نے قرآن دیا، اس قرآن میں سے دیکھ لو۔ اگر رسول کی طرف لوٹانے کی بات ہو رہی ہے تو رسول کی سنت میں سے اس کو ڈھونڈ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اب یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ جو انبیاء کرام آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، ان انبیاء کرام کی کتابیں پڑھی ہوں گی، ان کے لوگ اس مذہب کے ہوں گے، ان سے پوچھو کہ کیا اس طرح جو ہے وہ کہیں لکھا ہوا ملا تھا تمہیں؟ کیا لکھا ہوا ملا تھا تمہیں؟ آج النا، کیا بنایا ہم نے، من دون الرحمان، رحمان کے سوا، اللہ کے سوا، آلہاتن، کوئی اور معبود؟ کیا اللہ نے، کیا کسی سے بھی پوچھ لو، پہلے نبیوں سے، ان کی کتابوں سے، ان کے لوگوں سے، کیا اللہ نے کوئی اور معبود بھی رحمان کے علاوہ بنائے تھے؟ یعبدون، کہ وہ عبادت کیے جائیں؟ کیا اس کی عبادت کے لیے کوئی اور بھی کہا تھا کہ اچھا 1 سال جو ہے وہ اللہ کی کر لینا، 1 سال کسی اور کی کر لینا، یا اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اوروں کو بھی ساتھ شریک کر لینا؟
اب یہ تو ختم ہو گیا کہ 1 سال اس کی 1 سال اس کی، اب تو یہ ہو گیا کہ ہم کہتے ہیں ہاں تو اللہ ہے، لیکن تو اللہ تو رب نہیں ہے، کیونکہ مجھے میرا جو رزق ہے، میرا رزق تو جو ہے وہ فلاں بابے نے دینا ہے، فلاں دربار میں جا کے مجھے ملنا ہے، فلاں بت قدے میں سے مجھے ملنا ہے، ہماری توقعات ان لوگوں سے ہیں۔ دیکھیے اسباب کون مہیا کرتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے، لیکن ان اسباب کو اپنا رب بنا لینا یہ سب سے بڑا شرک ہے، کہ ہم انہیں کو پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ نہیں ہاں بھائی یہ تو ڈاکٹر فلاں نے جو ہے وہ ٹھیک کرنا تھا، اسی کے ہاتھ میں شفا، اس کے ہاتھ میں شفا دی کس نے ہے؟ اس کو اتنی سمجھ کس نے دی ہے کہ تم نے یہ میڈیسن دینی ہے؟ اس میڈیسن کو یہ خاصیت کس نے بخشی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ تو ان سے پوچھ لیں، اور کیا کلمہ تھا ان سے، حالانکہ جو پہلے انبیاء کرام آئے تھے وہ کیا تھے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، اور بلا شبہ تحقیق بھیجے ہم نے ہر امت میں رسول، کیا کرنے کے لیے؟ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ، یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور شیطان سے اجتناب کرنا۔ طاغوت سے، طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ راستہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور قرآن کے منافی، رسول کی سنت کے منافی ہے، وہ طاغوتی راستہ ہے۔ کوئی بھی بات، چاہے کوئی کتنا بڑا بزرگ کہہ رہا ہو، ماں باپ کہہ رہے ہو، بھائی بہن کہہ رہے ہو، کوئی بھی کہہ رہے ہو، اگر وہ قرآن و سنت سے منافی ہے تو یہ شیطان کا راستہ ہے۔ تو کلیئرٹی کے ساتھ کیا تھا؟ اَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرنا، بس ایک اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور یہ ساتھ کہا گیا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اجتناب کرنا طاغوت سے، شیطان سے، اس سے جو ہے وہ اس کی راہ پہ جو ہے وہ نمت چلنا۔ اور وہ کون سی راہ ہے؟ کوئی لکھی پڑی بات نہیں ہے، بڑی آسان سی، سمپل سی۔ ہر وہ چیز جو قرآن و سنت کے منافی ہے وہ شیطانی راستہ ہے، چاہے کوئی بھی کہتا ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی کچھ ہو، اگر وہ قرآن و سنت کے منافی ہے تو وہ شیطان کا راستہ ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، کیا سنا سکتا ہے تو اس کو، آپ سنا سکتے ہیں اس کو جو بہرا ہو، جو سننا ہی نہ چاہتا ہو؟ کیا صبح دن میں 5 دفعہ حی علی الفلاح کی آواز نہیں گونجتی؟ کتنا عمل کرتے ہیں ہم اس کے اوپر؟ کہا جاتا ہے حی علی الصلاح، ادھر آؤ نماز ہے، حی علی الفلاح یہ کامیابی ہے۔ میں کہتا ہوں میری میٹنگ ہو رہی ہے، میں بستر سے کیسے اٹھوں اس وقت؟ میں تو سو رہا ہوں، میں فلاں جگہ بزی ہوں۔ اچھا نماز یار کل سے پڑھ لیں گے۔ وہ پکار کے دن میں 5 دفعہ پکارتا ہے، تو بہرے کون ہوئے؟ ہم بہرے ہوئے کہ نہ ہوئے جب ہم نے اس کے اوپر عمل ہی نہیں کرنا؟ وَتَهْدِي الْأُمْيَا، اور تو او تہدی، یا تو راہ دکھا سکتا ہے اندھے کو۔ جس طرح اندھا نہیں دیکھتا، اس طرح دل کا اندھا بھی نہیں دیکھتا، وہ بھی نہیں دیکھتا قرآن کیا کہہ رہا ہے، وہ بھی نہیں دیکھتا اس پارک میں روز صبح آتے ہیں، زمین ایک جیسی ہے، پانی ایک جیسا، ایک ہی ٹیوب ویل سے لگتا ہے، یہ انگور ہے، یہ انار ہے، یہ کھجور ہے، یہ نیم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ کس نے؟ زمین تو ایک جیسی ہے، زمین کے اندر تو سب کچھ ویسے کا ویسا ہی ہوتا ہے۔ یہ سورج کس کے حکم سے نکلتا ہے روز صبح؟ یہ چاند جو ہے وہ رات کو کیسے جو ہے وہ آ جاتا ہے؟ روز اپنی جگہ بدل بدل کے روز جو ہے تمہارے لیے جو وہ نکلتا ہے۔ یہ روز ہوائیں جو ہے وہ کہاں سے پانی اٹھا کے لاتی ہیں جو تمہارے اوپر برساتی ہیں؟ اگر ہم ان نشانیوں کو نہیں دیکھتے تو پھر ہم میں اور ایک حیوان میں کیا فرق ہے؟ حیوان بھی زندگی میں آتا ہے، کھاتا پیتا، بچے پیدا کرتا، مر جاتا ہے، ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم میں اور حیوان تو پھر اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے۔ کتے کو ایک دفعہ روٹی ڈال دو، ساری عمر تمہارے پیچھے جو ہے وہ پھرتا رہتا ہے۔ اللہ جو ہے وہ دن میں 3 دفعہ دیتا ہے، لیکن ہم اس اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ اندھے جو بصیرت کے اندھے ہیں، اور جو کھلی گمراہی میں چلا گیا۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نہ رہیں تو پھر اس قرآن کو ختم کر دیں گے ہم، اس دین کو مٹا دیں گے ہم، تو بے فکر رہیے۔ فَإِمَّا نَصْحَبَنَّا، تو بے شک اگر ہم لے جائیں آپ کو، ہم آپ کو، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو ہم ان سے انتقام تو لے کے رہیں گے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے، اللہ کی اس غضب کی للکار ہے جو ان مشرکین کے اوپر جو ہے وہ نازل ہونے والا تھا، جو بدر کی شکل میں نازل ہوا۔ پھر ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں۔ اونرینک الذی، یا دکھا دیں ہم آپ کو، کہ اگر چلے جائیں آپ تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ ہوں بھی ہم آپ کو دکھا دیں۔ کیا چیز دکھا دیں؟ وعدناہم، وہ جس کا وعدہ ہم نے ان سے کیا ہے۔ کیا؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کے اگر احکامات کے خلاف چلو گے، اللہ کے رسول کا استہزاء اڑاؤ گے، اس کی تصدیق کرو گے، اس کو تکذیب کرو گے اس کی، تو ہم تمہیں سزا دیں گے۔ ہم آپ کی دنیا، اللہ نے اپنے رسول کی آنکھیں ٹھنڈی کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بدر میں جس وقت جس کنویں میں وہ لاشیں ان سرداروں کی پھینکی گئی تھیں، آگے پھر پکارا تھا، ہاں فلاں 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 فلاں، بتاؤ اب میں سچا تھا یا تم سچے تھے؟ کہا تھا کہ نہیں؟ یہ ہے آنکھیں ٹھنڈی ہونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ دکھا دیں جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا ان سے، تو ہم اس کے اوپر قدرت رکھتے ہیں، ہم اس کے اوپر طاقت رکھتے ہیں۔ آپ کا کیا کام ہے؟ اب چھوڑ دیں ان کو،
فاستمسک بالذی اوحی الیک، آپ تھامے رہیں اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا۔ کیا وحی کیا گیا؟ قرآن وحی کیا گیا۔ یہ وساطے سے پیغام مجھے آپ کے لیے ہے، تھامے رہیں اس قرآن کو۔ انک علی صراط مستقیم، جب رسول خدا سیدھے راستے پہ ہے تو مطلب کیا ہے کہ قرآن اور سنت وہ سیدھا راستہ وہی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بالکل سٹریٹ، یہ ہے سیدھی راہ، بس اس کے علاوہ ہزاروں راستے نظر آئیں گے تمہیں، یہ سارے راستے جو ہیں وہ جہنم کے راستے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے ڈے ون سے کلمہ لا الہ الا اللہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کتنے مذہب آئے، ہزاروں لاکھوں مذہب آئے اور وہ مٹ گئے، وہ سارے شیطانی راستے تھے، راستہ صرف ایک ہے، وہ کیا ہے؟ یہ کہا گیا انک علی صراط مستقیم، آپ سیدھی راہ پہ ہیں، آپ تھامے رکھیں اس کو جو آپ کو وحی کیا گیا ہے، کتاب، قرآن اور پھر سیرت طیبہ، بس یہ ہے سیدھی راہ اور کچھ نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ، اور بے شک یہ نصیحت ہے، لکا، آپ کے لیے، نصیحت بھی کہتے ہیں ذکر کو، یاد دہانی بھی کہتے ہیں، اور بے شک یہ آپ کے لیے نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی والے قوم کا، اور آپ کی قوم کے لیے بھی، آپ کے لوگوں کے لیے بھی۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب پوچھا جائے گا تم سے، مینٹلی پریپیئر ہو جائیں، سوال ہم سے ہونا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا انگریزی اتنی پڑھی، انگریزوں کو پڑھانے لگ پڑے، ہم نے قرآن اتنا بھی نہیں پڑھا کہ ہم خود سمجھ سکیں اس کو کیا ہے، کیا جواب دیں گے ہم ان سے؟ کہا ان قریب، یہ ان قریب کب ہے؟ یہ ان قریب اگلا لمحہ بھی ہو سکتی ہے، ہمیں پتا ہے، گارنٹی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اور 10 سال جینا ہے، اگلے پل کی پتہ نہیں ہے، تو یہ جو ان قریب ہے یہ ان قریب اگلا لمحہ بھی ہو سکتی ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، ان سے پوچھ لیں جن کو بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، من رسلنا، ہمارے رسولوں میں سے، آجعلنا من دون الرحمن آلہۃ، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ اور کوئی معبود گھڑا تھا، کوئی معبود بنا کے دیا تھا ان کو کہ ہاں میرے ساتھ اس کو بھی پوجا کرنا، اس کی بھی بات کرنا، اس کے سامنے بھی دستے سوال کر دینا؟ کوئی تھا ایسا؟ پوچھ کے دیکھ لیں، مطلب یہ کہ ان کی تعلیمات سے دیکھ لیں، ان کی کتابوں سے دیکھ لیں، ان کے جو مذہب کے پیروکار ہیں ان سے پوچھ لیں، ان سے بھی پوچھا جاتا ہے ہاں کوئی ہے تمہارے پاس اس کا ثبوت؟ تو پھر آئیں بائیں شائیں کے علاوہ کسی کے پاس کسی بات کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اٹکل پچو ہوتے ہیں خیال سے، وہ جی ہم نے بڑوں سے سنا تھا، ہم نے بے تحاشا پڑھا بڑوں کے بارے میں، پچھلی ایسی سورہ مبارکہ کی پچھلی آیت کریمہ میں، کہ ہے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، کوئی ایسا اللہ نے لکھ رکھا ہے؟ جب اللہ نے لکھ رکھا تو پھر کس منہ سے جو ہے وہ تم جاتے ہو؟ جواب دینا پڑے گا ہمیں۔ یہ جواب کیسے دے سکتے ہیں ہم؟ جب ہم اس قرآن کو پڑھیں گے، اس قرآن کو سمجھیں گے، اب اس پر عمل کریں گے۔ نہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے تو ثواب کے لیے پڑھنا ہے، اور ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو آرا نہیں ہے، ہر حرف پہ ثواب ہے، ہر حرف پہ نیکی ہے۔ لیکن وہاں جا کے کیا کریں گے جب میں نے جو ہے وہ قرآن تو بہت پڑھا ہوگا، میں نے نمازیں ہی پڑھی ہوں گی، لوگوں کے حقوق میں نے کھائے ہوں گے، لوگوں کا حق میں نے غضب کیا ہوگا، اللہ نے کہنا چل ٹھیک ہے، اللہ نے کہا نا میں رحمت اللہ عالم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمت ہے، ساری رحمت اللہ عالمین ہے، تو پھر کیا ہے اس کا مطلب کہ ہاں ٹھیک ہے میں تو حق معاف کر دوں گا، اگر جو ہے وہ زائد کا تم نے کچھ دینا تو پھر زائد سے خود طے کرو۔ اب اگر زائد سے طے کیے بغیر آپ کو جو ہے وہ جنت میں داخل کیا ہے تو پھر یہ تو عدل تو نہ ہوا، عدل تو یہ ہے کہ پہلے زائد کا حساب کیا جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت اتنی کر دیں گے کہ زائد کا حساب بھی، تمہاری نیکیاں بڑھا کے اتنی کر دیں گے کہ تم زائد کا حساب بھی کر سکو گے، لیکن یہ اس کی رحمت کے بغیر نہیں ہے۔ دیکھیے دوزخ سے بچ جانا سب سے بڑی کامیابی ہے، اس کے بعد جنت یہ اس کی رحمت کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، ہاں اس کی رحمت کے بغیر میں بھی نہیں۔ تو اصل کامیابی دوزخ سے بچ جانا ہے، اس کے بعد وہ جنت اس کی دین ہے، وہ جس کو چاہے وہ دے دے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا دے دے گا، جس کو چاہے گا دے گا بھی کس کو؟ جو لینے والا بنے گا۔ ہم لینے والے تو بن جائیں، ہم تو لینے والے بھی نہیں بنتے، ادھر سے نماز پڑھتے ہیں، باہر نکل کے وہی حرام خوریاں، وہی سب کچھ، وہی نافرمانیاں، ایک منٹ نہیں لگاتے ہم اس میں سے، وہی سب کچھ پھر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی نمازیں بھی منہ پہ مار دی جائیں گی پھر اس وقت۔ دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک بھائی کی آن لائن ہی اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے درخواست کی ان کی بیٹی بہری اور گونگی ہے، اس کی دعا کے لیے انہوں نے خاص طور پر ریکویسٹ کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بچی پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ دعا کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا. یا اللہ جس بھائی نے بہن نے دعا کے لیے کہا سب کی جائز حاجات کو قبول فرما دے. یا اللہ بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما دے، صحت والی زندگی نصیب فرما دے. یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں مسلمان سب کی مغفرت بخشش فرما دے. جن کی تیرے ہاں مغفرت بخشش ہو چکی یا اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرما دے. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال نصیب فرما دے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دے. یا اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو ان کا تابع فرما بتا. اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمدللہ.